اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 شوال کو دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے یوم احتجاج مناتے ہیں۔ یہ یوم احتجاج اس لیے منایا جاتا ہے کہ 8 شوال سن 1344 ہجری میں آل سعود نے مدینہ منورہ کی مشہور قبرستان، جو بہت ہی قدیمی قبرستان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اور اس میں اصحاب رسول، ازواج رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول اور آل رسول ہیں، جن کی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی۔ اسی کی یاد میں ہر سال یوم احتجاج منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ احتجاج کا فائدہ کیا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ سوچتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ کیا ہے۔ یہ احتجاج کا فائدہ بہت ہے۔ اگر جس زمانے میں آل سعود نے مسمار کیا تھا، منظم کیا تھا، قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، قبر آل رسول، قبر اہل بیت، قبر ازواج رسول اور اصحاب رسول کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، تو اس وقت دنیا بھر کے تمام لوگوں نے، یہاں تک کہ حکومتی پیمانے پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، جس میں ہندوستان، پاکستان، ایران اور لبنان اور بہت سے دیگر ملک تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ آل سعود کے مقصد میں یہ مقصد بھی تھا کہ قبر نبی اللہ کو بھی مسمار کیا جائے۔ احتجاج کا اس وقت یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس وقت دباؤ میں آ کر انہوں نے اپنے اس ارادے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا تھا، اور آج بھی گنبد خضرا یعنی کہ روض رسول سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو اس زمانے میں جو مومنین نے، جو مسلمین نے، جو عالم انسانیت نے احتجاج بلند کیا تھا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے روضوں کو مسمار نہیں کر سکے تھے۔ آج احتجاج کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی نبی کی آل کے ساتھ ان لوگوں نے بے حرمتی کی ہے، ان لوگوں نے ان کی قبروں کو مسمار کیا ہے، ان لوگوں نے ان کی ازواج کے روضوں کو اور مزاروں کو جو ہے قبروں کو مسمار کیا ہے اور بے حرمتی کی ہے۔ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس اصحاب رسول کی ہم تعظیم و تکریم کرتے ہیں، انہی اصحاب رسول کی قبروں کو آل سعود نے جو ہے 8 شوال کو منظم کر دیا تھا۔ آج یوم غم منانے کا فائدہ یہ ہے، احتجاج کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سوئی ہوئی قوم بیدار ہو رہی ہے، آل سعود کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور دعا کرتی ہے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول کی ازواج، اس رسول کی آل، اس رسول کے اصحاب کی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کیوں کی گئی۔ یوم احتجاج میں کیسے شامل ہوں، جبکہ ہمیشہ ہم جلوس کی شکل میں ہوتے تھے، روڈ پہ ہوتے تھے، مسجدوں میں ہوتے تھے، گروہ در گروہ ہوتے تھے، آواز بلند کہتے تھے، نعرہ لگتا تھا، مرد آباد کے نعرے لگتے تھے، اپنی مانگیں رکھتے تھے، لوگوں کو بیدار کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم سڑکوں پہ نہیں آ سکتے، ہم روڈ پر نہیں آ سکتے، ہم گیدرنگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ لاک ڈاؤن میں ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر اس پیغام کو آگے بڑھائیں جو جنت البقیع سے متعلق ہے، جو جنت المأویٰ سے متعلق ہے، جو جنت المعلیٰ سے متعلق ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھائیں، اس کو لائک کریں، اس کو فارورڈ کریں، اس کو شیئر کریں، اس میں کمنٹس لکھیں۔ جیسے ہم نعرہ لگاتے تھے، ایسے ہی ہمیں کمنٹس لکھنا ہے۔ یہ کمنٹس لوگ پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے آگاہ ہوں گے۔ ہم شیئر کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ آج کا زمانہ بدل چکا ہے، احتجاج کا طریقہ یہی ہونا چاہیے، اور ہم اس موقع پر یہ مانگ کریں گے کہ جن لوگوں نے مسمار کیا ہے اس کے خلاف ہم ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے۔ اگر کوئی ہمارے عزیز و قربا کے قبروں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے
تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے کہ جائے کہ رسول کے قرابت داروں کے مزار کو منہدم کیا گیا ہے۔ ابھی اسی مہینے میں مئی کے مہینے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ سیریا میں جو ہے عمر ابن عبدالعزیز کی مزار کو داعشوں نے جو ہے بے حرمتی کی، مسلمانوں کے احتجاج بلند ہونے لگے۔ اے کاش ایسے ہی احتجاج ہمیشہ ہوتا، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی نسلیں آج بھی مزاروں کو توڑنے کے چکر میں ہیں، مزاروں کو مسمار کرنے کے چکر میں ہیں، مزاروں کو کی بے حرمتی کے چکر میں۔ کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ داعش نے جو ہے 2014 میں فروری کے مہینے میں سیریا میں سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ السلام علیہا کے روضے کو پر راکٹ سے حملہ کیا تھا، اسے گرانا چاہا تھا۔ اور پھر مارچ کے مہینے میں جو ہے 2014 میں اسی داعشی قبیلے نے جو ہے جناب عمار یاسر اور اویس قرنی اور صحابی رسول حجر بن عدی کے مزاروں کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، اور یہاں تک کہ حجر بن عدی کی مزاروں کو توڑا تھا اور قبروں کے کو کھودا تھا۔ تو دنیا بھر میں احتجاج ہوئے تھے۔ احتجاج کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان سے اظہار بیداری کرتے ہیں، اور اظہار بیداری کرنا اس کا مطلب کہ ہم ان کے اس کام سے راضی نہیں ہیں۔ احتجاج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں توڑنے والے کون ہیں اور حفاظت کرنے والے کون ہیں۔ اس موقع پر میں ان جوانوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان جوانوں کے لیے دل سے دعا دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے روضات مقدسہ کی حفاظت کی ہے، اپنی قربانی دی ہے، ورنہ جیسے آج ہم جنت البقیع کا غم منا رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں جناب زینب کے روضے کا بھی غم منانا پڑتا، ایسے ہی ہمیں جناب سکینہ کے روضے کا بھی غم منانا پڑتا۔ لیکن ہماری جانیں قربان ہوں ان نوجوانوں پر جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیا لیکن روضوں کی حفاظت کر لی۔ یہ حفاظت کا جذبہ محبت اہل بیت سے آیا ہے، رسول کی محبت سے آیا ہے، علی کی محبت سے آیا ہے۔ ہم حکومت سعودیہ سے گزارش کریں گے، مانگ کریں گے کہ دنیا بھر میں کروڑوں اور اربوں مسلمان ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو، ان کی درخواست کو قبول کیا جائے اور جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے۔ اور سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، پروردگار تو ایسے اسباب مہیا فرما کہ سعود کی حکومت کا خاتمہ ہو اور وہاں پر جنت البقیع کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو، تاکہ جو ہم صدیوں سے غم مناتے آئے ہیں، تڑپتے آئے ہیں، روتے آئے ہیں، ہمارے دلوں میں خوشی آ سکے اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کہہ سکیں السلام علیک یا فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علیک یا علی بن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا محمد بن علی الباقی النبیین۔